بدر میں بری طرح شکست کے بعد مکہ کے کافروں نے 3000 کی فوج جمع کی اور مسلمانوں پہ حملہ کے لیے مکہ سے روانہ ہوئے۔ مسلمانوں نے بھی مدینہ کے ڈیفنس کے لیے 1000 کی فوج جمع کی اور پھر وہی بدر والا سسٹم تھا کہ کافر کی فوج مسلمانوں کی فوج سے 3 گنا بڑی تھی۔ ویسے یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی کیونکہ مسلمانوں نے جنگ بدر میں اپنے سے 3 گنے بڑے فوج کو ہرایا تھا، پر اس بار کافروں کے فوج میں ینگ اور ٹیلنٹڈ لڑکا اور تھا، خالد ابن ولید۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر رہ کر کے لڑائی کرنے کا مشورہ دیا، پر زیادہ تر صحابہ نے مدینہ سے باہر جا کے اوپن ڈیزرٹ میں لڑائی کرنے کا مشورہ دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی رائے چھوڑ کے میجورٹی کی رائے مانی اور مدینہ سے 1000 صحابہ لڑائی کے لیے روانہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس فوج کو 3 گروپ میں بانٹا: مہاجرین، اوس اور خزرج۔ مسلمانوں کے پاس صرف 50 گھوڑے تھے۔ 3000 مکہ کی فوج آ کے احد کے مقام پہ رکی اور مسلمانوں کا انتظار کرنے لگی۔ اس فوج کے سینٹر کو ابو جہل کے بعد مکہ کا نیا لیڈر ابو سفیان لیڈ کر رہا تھا۔ اس کے لیفٹ سائڈ میں ابو جہل کا بیٹا اکرمہ اور رائٹ سائڈ میں 33 ایئر اولڈ خالد بن ولید گھوڑوں کے ساتھ لیڈ کر رہا تھا۔ مکہ کے 3000 کے فوجوں سے لڑنے کے لیے جب مسلمانوں کی فوج وہاں پہنچی، عبداللہ بن عبید سب سے بڑا منافق، ہم تو نہیں لڑیں گے بھائی، کہ یہ تو خودکشی ہے۔ عبداللہ بن عبی اور اس کے 300 ساتھی مسلمانوں کے فوج سے الگ ہو گئے۔ اب مسلمان صرف 700 بچ گئے تھے اور ان کے سامنے 3000 کی فوج کھڑی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے 50 آرچر کو ان پہاڑوں کے اوپر بھیجا تاکہ مکہ والے پیچھے سے حملہ نہ کر سکیں، اور انہیں کلیئر آرڈر دے دیے تھے کہ اگر تم دیکھو کہ ہم جیت چکے ہیں اور تم نے پہاڑ سے نہیں اترنا ہے، اور اگر تم دیکھو کہ ہم ہار گئے ہیں تب بھی تم نے اپنی جگہ سے نہیں ہلنا ہے۔ کافروں کے فوج سے ایک بندہ سامنے آیا اور مسلمانوں کو چیلنج کیا۔ حضرت علی نے جا کے پھر اس کا بھائی سامنے آیا اور حضرت حمزہ نے اس کو بھی ختم کر دیا۔ پھر وہاں سے آتے گئے اور مسلمان ان کو مارتے گئے۔ اسی کے ساتھ دونوں فوجوں نے حملہ کر دیا۔ پہلے لڑائی تھوڑی سخت ہوئی، لیکن آہستہ آہستہ صحابہ ان کو کرس کرتے گئے اور مکہ والے حوصلہ ہارنے لگے، اور تھوڑی سی لڑائی کے بعد بدر کی طرح ہی سارے کافر میدان چھوڑ کے بھاگنے لگے۔ کلیئرلی یہ لگ رہا تھا کہ مسلمان جیت چکے ہیں، اسی لیے پہاڑ پہ کھڑے 50 آرچر سے جیت کی ایکسائٹمنٹ میں پہاڑ چھوڑ کے مال اکٹھا کرنے کے لیے نیچے اترتے ہیں، اور پہاڑ پہ صرف 9 تیرانداز رہ جاتے ہیں۔ اور ٹھیک اسی وقت کا خالد بن ولید انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی وہ نیچے اترے، پہاڑ کے پیچھے سے لائٹننگ سپیڈ سے بڑھے۔ اب the game was completely changed۔ مسلمان جیتی ہوئی جنگ کے بجائے 2 فوجوں کے بیچ میں پھنس گئے تھے، اور آہستہ آہستہ بہت سارے صحابہ شہید ہونے لگے، اور مسلمانوں کے مین جنرل حضرت حمزہ کو ایک حبشی غلام واشی نے شہید کر دیا۔ اینڈ ٹو میک اٹ ایون ورس، دونوں فوجوں کے درمیان میں ایک افواہ پھیل گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں، اور یہ افواہ اس لیے پھیلی، خالد بن ولید اپنے ساتھیوں کے ساتھ حملہ کر رہے تھے، ان کے ایک گروپ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کیمپ پہ حملہ کر دیا تھا، اور اس ٹائم رسول اللہ کی پروٹیکشن کے لیے صرف 9 لوگ موجود تھے۔ لڑائی یہاں تک گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دانت تک شہید ہو گیا، پر حضرت طلحہ اور باقی صحابہ نے انہیں بچائے رکھا۔ 9 صحابہ میں سے 7 صحابہ شہید ہو گئے۔ کافروں کو لگا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی شہید کر دیا ہے، جبکہ انہوں نے مصعب بن عمیر کو شہید کیا تھا، جن کی صورت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بہت میل کھاتی تھی۔ اتنے میں مسلمانوں کی فوج کسی طرح وہاں سے نکل کے پیچھے ہٹی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پروٹیکٹ کر کے پہاڑ کے اوپر لے گئی۔ پہاڑ کے اوپر پھر سے فارمیشن بنائی اور لڑائی کے لیے ریڈی ہو گئے۔ کافروں کے گھوڑے پہاڑ پہ چڑھ نہیں سکتے تھے، اور بغیر گھوڑوں کے ان کی سپیڈ بہت لو ہو جاتی تھی، اور مسلمان ان پہ بہت تیر برساتے ہیں۔ تو ابو سفیان نے فیصلہ کیا کہ بس اتنا کافی ہے، ہم بس یہاں سے واپس مکہ چلے جائیں گے۔ جانے سے پہلے ابو سفیان نے حضرت عمر سے پوچھا کہ کیا ہم نے محمد کو قتل کر لیا ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا نہیں، وہ تو بالکل ٹھیک ہے۔ اس پہ ابو سفیان کو بہت غصہ آیا کہ انہوں نے یہ جنگ اس لیے کی تھی کہ محمد کو شہید کیا جائے اور مدینہ پہ قبضہ کیا جائے، پر ان میں سے کوئی بھی آبجیکٹو پورا نہیں ہوا اور وہ واپس چلا گیا۔ اس جنگ سے بھلے ہی مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا، مسلمانوں نے یہ جنگ سے یہی تو سیکھا کہ کبھی بھی جنگ کے دوران کہ اپنے لیڈر کے آرڈر کے خلاف نہیں جانا۔ پھر آنے والے وقت میں بڑے بڑے سپر پاورز ان کی لڑائی میں مسلمان کبھی بھی اپنے لیڈر کے آرڈر کے خلاف نہیں گئے۔ مکہ کی فوج واپس چلی گئی، پر اس بار ابو سفیان نے پورے مکہ سے 10,000 کی فوج جمع کر کے مسلمانوں پہ حملہ کرنے کا پلان شروع کر دیا تھا۔